موبائل نا میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے, اتنی کالز آتی تھی, میں اٹھاتا تھا, اس کو جواب دے رہا ہوں, اس کو جواب دے رہا ہوں, پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی طنز کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو, کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے, کوئی کسی پہ, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا, ابھی نیند اڑ گئی نا, اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی, اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں, اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی, پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی, اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی, وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ سارے مولوی 2 نمبر, بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ, لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں, مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا, اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے, مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے. ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا, جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا, کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا, اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا, میں نے یوں کہہ دیا, میں نے طلاقیں دے دی, میں نے کہا طلاق ہو گئی, کہہ رہے کہاں سے ہو گئی, میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے ہو رہی. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے, بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا, لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں, لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی, کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر, یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا, میں نہیں لے رہا, میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ, یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط, اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا, پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں, پھر دوسرا فون, پھر تیسرا فون, بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے. پھر چوتھا فون آئے گا, مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب. آپ اتنے بیانات, یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار. آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے, میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب, لائن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میسج آنا شروع. تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا, ٹینشن دینا سیکھو. لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے, اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ, کال کو فلٹر کریں, کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ, اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس, ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے, یعنی خود میرے لیے بھی ان کو لیے تو, یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں. یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے. اب وہ کے میسج آتے ہیں سب, ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر. جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں کہ سارا دن فون ہی اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں.
ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو, اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں, لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی ہم سے, آپ مسائل پوچھیں گے اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں, وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے, بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں. پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند فون بند فون بند فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے محمود صاحب تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے, کوئی پتھر لگا سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل؟ سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق بل صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یہ مولوی ایسے, آئنسٹائن کے ساتھ مولانا طارق بل صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا, تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا, چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا. اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے پکتے, بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا, کسی کو دیکھنا ہونا, تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو, موبائل کو اٹھا کے لاکر میں رکھ دو. میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں. اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن. ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھلے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے,
وہ تو بہت عقل مند, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے, لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگل. پاگلوں, دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, تو وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگیں لا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں, یوں کر فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھا. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کر دی, ریڑ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا اس نے, تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے ہی نہیں. تو پاگل کی بہت ساری عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح و شام غریبوں کو برا بھلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں. مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا, اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا, یہ بڑی گہرا علم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع, یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی.
آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا سوشل میڈیا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے, کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہنے کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا, یوں کر کے کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بات میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں. تو یہ کام بھی کریں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع کرو, یوں کرو, انہوں نے کیا ہوا بھائی, یہ آیا یہ. بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا,
یوں کیا بھائی یہ لگایا کیا آیا بھائی دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں یہ لوفری. حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا ٹانگیں باہر, بڑا حسین منظر تھا وہ, کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک تھن خراب ہو گیا. خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں, میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو نہیں آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل, تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے ایسی کی تیسی, کیونکہ سوائے اسٹریس ڈپریشن ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے, تو آپ بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں. 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا, اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا ہے نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے آدمی. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئی موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گئے ہی دے گئے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. ٹھیک, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خشوع و خضوع سے پڑھی ہیں, سجدہ صاحب کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بندہ آیا کہ گوشت خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دے. دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں, اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا. تھوڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں ہی کہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو.
اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی کس سے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی